ہمارے مسائل ہیں کچھ، میں ان پر بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کسی مسلمان کا نام لے کر لعنت کرنا یا غضب کی دعائے ضرر، جس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں، کرنا منع ہے، سوائے لعان کے جو لعنت کرنے والا ہو۔ اگرچہ مسلمان کیسا ہی فاسق ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، مگر لعنت کا مستحق نہیں۔ یہ بات میں نے آج آپ کو سمجھانی ہے۔ مسلمان لعان نہیں ہوتا۔ آپ بھی کہیے گا مسلمان، لام عین الف نون لعان، لعنت کرنے والا۔ کچھ لوگوں میں ہاتھ دکھا کر یا منہ سے لعنت کا لفظ کہنا عام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کن پر لعنت بھیجنی ہے بیان موجود ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو، قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں، رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان پر لعنت اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس میں کسی ایک کا نام نہیں لیا۔ کسی ایک کا نام لے کر لعنت کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس ثبوت ہوگا۔ مثلا مرزا قادیانی، نبوت کا دعویٰ کیا جس نے جھوٹا، تو اب اس کے لیے کوئی کہے کہ نہیں اس کا نام نہیں لینا، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کا نام لے کر لعنت کی جائے گی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، بتائیے شیطان پر لعنت کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ قرآن میں ذکر ہے، ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی، قیامت تک ہوگی۔ مگر کیا ہر وقت تک آپ یہ کہتے رہتے ہیں، ہر وقت یہی کہتے ہیں شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت؟ نہیں، حالانکہ وہ ملعون ہے۔ تو میں نے جتنی دیر اس پہ لعنت کرنی ہے، اس سے بہتر نہیں میں اتنی دیر نبی پہ درود و سلام بھیجوں۔ جب اس کا ذکر آئے گا اس وقت کہہ دیا جائے گا۔ ہم اس کا ذکر کرتے، ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ یزید پلید، اس کے اعوان و انصار جنہوں نے آل رسول پر قیامت ڈھائی، کربلا میں جو کچھ ہوا، کیا ہم ہر وقت یہ کہیں یزید پر، ابن زیاد پر، شمر پر لعنت؟ اس سے بہتر نہیں کہ میں آل رسول پہ درود بھیجوں؟ ہاں، جب کبھی ذکر آئے گا تو ان کے لیے کہنا پڑے گا، کہا جائے گا۔ نام لے کر اس وقت تک نہیں کہا جائے گا جب تک واضح ثبوت۔ آپ بچوں پہ جاؤ تم پہ لعنت، دوستوں کو، مسلمانوں کو کہہ دیتے ہیں، وہ درست۔ ہاں، کسی کا ثبوت ہے کہ وہ گستاخ ہے، بے ایمان ہے، اس نے ایسی حرکت کی، تب اور بات ہے۔ تفریحاً بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ لعنت کے لیے جو ہاتھ دکھانے کا ایک رواج ہے وہ عام ہو گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں جو بات خاص طور پر آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ یہ تو درست ہے کہ نام لے کر جب تک ثبوت نہ ہو، یقینی بات نہ ہو، لعنت نہیں کرنی چاہیے، مگر حق بات کہنے سے رکنا یا کتمان حق، سچ کو چھپانا، یہ اس کی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ کچھ لوگ رعایت کرتے ہیں، رعایت کے معنی کہ میں
دین کے حکم کو پیچھے کر دوں اور اپنے رشتے کو یا تعلق کو اہمیت دے دوں، بتائیے ایسی رعایت ایمان کو برباد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہمارے ہاں رعایت آ گئی، اجی وہ داماد ہے، بہنوئی ہے، سالہ ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، سسرال کا رشتہ ہے، بیٹی کی رشتے کا مسئلہ ہے، بیٹے کے رشتے کا مسئلہ، وہ جی کاروباری تعلق ہے جی، ان سے مال لیتے ہیں، یہ رعایتیں آ گئیں یا نہیں آئیں؟ حق کو چھوڑ دیا، دین کو پیچھے رکھ دیا کہ نہیں سچ کہیں گے تو ان کا دل دکھے گا، وہ جی تعلقات پر اثر پڑے گا، کاروبار پہ اثر پڑے گا، رشتے ناتے پہ اثر پڑے گا۔ یہ چیز جس میں آ جائے گی، جو اس کو اپنا لے گا وہ اپنے دین کو ضائع کرے گا، کیونکہ ایسا شخص جو دین کا مجرم ہے اس کی تعظیم کرنا یا اس کی عزت کرنا اپنے دین کو، ایمان کو برباد کرنا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی، کئی مرتبہ آپ سن چکے، سیرت حلبیہ میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ کیوں مارا تھا؟ ان کے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب لفظ نکلا تھا، سگا باپ ہے، تھپڑ مار دیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے، غصہ آ گیا تھا، ہاتھ چھوٹ گیا، قابو نہیں رہا، نہیں، ذرا ایمان دیکھیے، فرمایا اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب یہ پیغام کیا ہے؟ ہم تو آج رعایتیں ڈھونڈتے ہیں، حامیان یزید اٹھ گئے، گستاخوں کے حامی اٹھ گئے، کیا یہ ایمان ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کے لیے کوئی اگر بکواس کرتا ہے تو وہ سنی جا سکتی نہیں، برداشت کی جا سکتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے مجرم نہیں ہیں، وہ اللہ کے مجرم ہیں، دین کے مجرم ہیں۔ ہمارے پاس احکام ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، دنیا کے کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے قوانین اگر ہم پر لگا دیے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے قانون سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ شریعت کا قانون اپنی جگہ رہے گا، اس کو کوئی بھی ختم کر سکتا نہیں، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ عمل نہیں کر رہے گناہگار ہیں، لیکن یہ کہ کہنا کہ یہ قانون نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس معاشرے میں سزائیں نہ ہوں وہاں جرم ختم ہوں گے؟ سمجھداری کی بات۔ آپ اپنے گھر میں اس بات کو آزما سکتے، بچوں پر روب نہ ہو، ان کو کھلی آزادی ہو سب کچھ کرنے کے، تو بتائیے گھر میں کچھ رہے گا باقی؟ میاں کو ڈر ہے بیوی کا، بیوی کو میاں کا ڈر، بچوں کو ماں باپ کا ڈر، ایک دوسرے سے سنبھلے رہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، دنیا کا ہر قانون کہاں پکڑے گا؟ جہاں آپ اس کی نظر میں آئیں گے۔ پولیس کا قانون، گورنمنٹ کا قانون، فوج کا قانون، جہاں نظر آئیں گے وہاں پکڑ ہوگی، جہاں نظر نہیں آ رہے وہاں پکڑ نہیں۔
مگر اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ بھئی آپ بند کمرے میں اگر گورنمنٹ کو، فوج کو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ پہ قانون نہیں لگے؟ آپ دل میں برا کہہ رہے ہیں، جج نے فیصلہ کیا آپ کے خلاف، زبان سے آپ نے نہیں کہا، دل میں برا کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی سزا ہوگی نہیں؟ مگر دین ایمان وہ مسئلہ ہے، آپ کی سوچ نبی کے فیصلے کے خلاف، دل بھی تنگ ہو گیا تب بھی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہاں کسی غلطی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے معافی کا حق رکھتا ہوں۔ کسی نے مجھے برا کہا، بھلا کہا، سخت کہا، سست کہا، میں جزا سزا اپنی ذات کے حوالے سے تو کہہ سکتا ہوں، مگر کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت کو کچھ کہے تو میں ذاتی طور پر معاف کرنے کا حق رکھتا نہیں۔ تو ہم کسی کا، ایک شخص کا نام لے کے لعنت کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس ثبوت ہوگا۔ ثبوت نہیں ہے تو شخصی طور پر شخص سے معین، یعنی کسی کو معین کر کے اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ثبوت نہ ہو۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو برا کرتے ہیں ان پر لعنت، یہ اور بات ہے، لیکن ایک شخص کا نام لینا ہے تو ثبوت چاہیے، بغیر ثبوت کے نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ جو مزاج بن گیا ہاتھ دکھانے کا، لعنت کہنے کا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو احکام ہیں برائی کے، آج آپ کے معاشرے میں ان کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں ہیں، اب میں اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اور وضاحت۔ ابھی یہ مضمون باقی ہے، اس پر بہت کچھ کہنا ہے، لیکن کچھ وقت لگا کر۔ انسان نے اپنی سہولتوں کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، ایجادات کی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ بتائی جاتی ہے، ویل، کہتے ہیں یہ سب سے بڑی ایجاد ہے، ہر جگہ اس کا عمل دخل ہے۔ وہ انسان جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوہا اڑے گا، آج کتنے بڑے بڑے جہاز اڑ رہے ہیں، پانی پر، ہوا میں، فضا میں، زمین پر، کیا کیا ایجادات کی۔ اپنے دعوے کے مطابق انسان چاند پر قدم رکھ چکا، اس سے آگے کی تیاریاں ہیں، بلکہ وہاں کے لیے بکنگ ہو رہی ہے کہ جی وہاں جائیں، شادیاں کریں، وہاں رہیں، یہاں تک کہ انسان کے پروگرام بن رہے۔ اس انسان نے مادی، مٹیریلسٹک بہت ترقی کی، اس کے سوچ کے مطابق۔ آج وہ ناشتہ اگر مشرق میں کرتا ہے، دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتا ہے، فاصلوں پر اس نے دسترس حاصل کر دی۔ مگر یہ انسان، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بنیادی ضرورتوں سے خالی ہو گیا؟ کیا بھوک اور پیاس پہ قابو پا لیا اس نے؟ حاجت، پیشاب پخانہ سے فارغ ہو گیا؟ نہیں، وہ چیزیں اس کی اسی طرح اب بھی ہیں، یہ ان سے نکل سکا نہیں، موت سے بچنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بنیادی ضرورتیں اب بھی ہیں۔ اس انسان کو اس مادی ترقی نے پریشان کیا ہے یا خوش کیا ہے؟ یہ سوال اس کے سامنے اب بھی ہے کہ اتنی سہولتوں سے کیا انسان کو روحانی خوشی ہوئی؟
امن ملا، عزت ملی. ہاں بہت سی چیزیں اس نے اپنے لیے آسان کر لی، کچھ نفع بھی پائے، بہت کچھ گوا بھی دیا. پہلے دھواں نہیں ہوتا تھا سوائے آگ کے، اب آپ کے ہاں کتنی قسم کی گیسز ہیں آپ کے سامنے. گھروں میں آپ کے پاس سہولتوں کے لیے کتنی چیزیں آ گئیں، ریفریجریٹر، ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے پہلے. آپ نے بنائے گھروں میں، چلیں جی چیز رکھی ہے خراب نہیں ہو رہی. پہلے تھرماس آئی تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے اور طریقے نکالے، کچھ سہولتیں ملی ہیں. تازے کھانے کھاتے تھے، اب آپ کو تازے کھانے نہیں ملتے، اب آپ لا کے رکھ لیتے ہیں 6 دن، 8 دن، 10 دن، مہینہ مہینہ، وہ آپ جانیں. ان سہولتوں کے بعد کیا ہمارے رویوں میں، ہمارے مزاج میں کچھ فرق آیا؟ کہنے والوں نے کہا جی پہلے کوئلے کے چولہے تھے، کوئلے کی آگ تھی، اب گیس ہے تو گیس بھری ہوئی ہے، بجلی کی خوراک ہے تو جی کرنٹ بھرا ہوا ہے. یہ جملے بھی آپ کو سننے کو ملتے. اس انسان نے اپنے رشتوں ناتوں پر، محلے داری پر کیا اثر ڈالا ہے؟ اسلام نے پڑوسی کے بھی حقوق بیان کیے. ہمارے ہاں اب کیا مزاج ہے؟ ٹیلی فون ایک زمانے میں کسی کے گھر میں ہوتا تھا، 4 گھر والے آ کے سن لیتے تھے، ایک دوسرے کا نمبر دے دیتے تھے، جی بلا لینا. اب باپ بیٹی کا، بیٹی باپ کا فون چھو نہیں سکتی، اس کی پرائیویسی ہے اس میں. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میں صرف جھلکیاں، تفصیل میں نہیں جا رہا. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے، کیا ہم نے خوشیاں بانٹی ہیں یا اپنی خوشیوں کے معیار بدل لیے ہیں؟ ہم نے آج اپنے آپ کو آسان بنا لیا ہے یا ہم گھٹ گئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خوشیاں رہ گئیں یا صرف اپنے لیے ہم نے خاص کر لی ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ ایک صحت مند معاشرہ، پرامن معاشرہ، خوشیوں والا معاشرہ، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا معاشرہ. ہماری تو محبتیں بھی سانجھی تھیں، غم بھی سانجھے تھے. کسی ایک گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، محلہ سمجھتا تھا وہ ہم سب کا مہمان ہے. ہم ایک دوسرے سے ملنا پسند، اب ایک دوسرے سے ہم چھپانا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں مل بانٹ کر اب خوشیوں کا تصور بہت کم ہو گیا. چھپانے کی عادتیں، ہماری اپنی پرائیویسی نام رکھ دیا جی، بس ہم اپنی ذات تک رہنا چاہتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، وہ لوگ جن کی ہم آج باتیں کرتے ہیں جو ہم سے پہلے تھے، ہم ان کا کردار پیش سناتے ہیں، ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ ہم آج معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ انسان کے رشتے ناتے پیار کے لیے تھے، عزت کے لیے تھے، آج کیا ہو گئے؟ یہ جس برائی کا ذکر اس سورت کے شروع میں آیا، جس کو عربی میں زنا، فارسی میں بدکاری، بلاتکاری، برا کام کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آج شرم و حیا باقی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیوں؟ ایک خوف تھا، مگر آج دوائیں بنا کر اس خوف کو ختم کیا گیا. ایک لحاظ تھا، ہم لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر کے اس کو بھی ختم کیا. نوجوان یا بڑے آپس میں عورت مرد کے ساتھ جو ایک شرم و حیا کا تصور تھا، اس کو رخصت کرنے والے ہم خود، ہماری ایجادات. پھر ہمیں شکایت کیوں ہے؟ مجھے اس حوالے سے صرف آپ کو ایک سوچ دینی تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا.
2 پیسے کا مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کوئی مار لے میرے، میں اس کے لیے سخت لفظ کہنے سے، اس کے بارے میں سخت رائے دینے سے باز نہیں آتا. ارے وہ عجیب آدمی ہے، میرے اتنے پیسے مار لیے. لیکن جہاں میرے ایمان کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، وہاں میرا یہ حال نہیں ہے. ہم نے ایسے ایسے تہوار اپنا لیے. ویلنٹائن کہتے ہیں یوم محبت ہے، غالباً 14 فروری کو مناتے ہیں. پھول دینا جس کو چاہو دے دو. یہ صرف غیروں نے پیسے کمانے کے لیے ایجاد کیے، ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاں زیادہ ہونے لگ گیا. ان لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں آپ کو دیں، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لی. کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے، کوئی قید نہیں ہے. جب یہ رشتے ناتوں کا احترام، یہ لحاظ ختم ہوگا، بتائیے کوئی آپ کے ہاں معیار ہوگا؟ ہم تو جانوروں کی طرح پھر زندگی بسر کر رہے ہوں گے. دین نے ہمیں جو قدریں دی تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. کن چیزوں کو اپنا لیا ہے ہم نے؟